الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ جب بھی مانگو تو وسیلہ نبی سے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلہ نبی سے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ کل وہ سرکار کے دامن میں نظر آئے گا، کل وہ سرکار کے دامن میں نظر آئے گا، جس کے عیبوں کو زمانے نے اچھالا ہوگا، جس کے عیبوں کو زمانے نے اچھالا ہوگا۔ صلائے نعت نبی جس دن پائے خالد، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ اللہ جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار انبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیات و ثنا کی برگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام نہایت ہی عقیدتاً عرض کرنے کے بعد
حاضرین و ناظرین اور سامعین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے پارہ میں سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے سن کر ثواب حاصل کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہوں کہ خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے اور آپ لوگوں کو حق بات سن سنا کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقدس مہینہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ ہر طرف خوشی ہی خوشی نظر آتی ہے اور ہر فرد خوشی میں شرابور نظر آتا ہے۔ کیوں نہ خوش ہوں اس پیارے محبوب جیسی نعمت کو اللہ نے ہمیں عطا کر کے ظلمتوں سے، گٹاٹوپ اندھیروں سے نور ایمان کی طرف گامزن کیا ہے۔ پوری کائنات میں جہنم سے بچنے کا اگر کوئی وسیلہ ہے تو وہ نعمت کبریٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے انعام کیا، احسان کیا تم پر۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جبھی تم آپس میں دشمن تھے تو الفت ڈال دی اس نے تمہارے دلوں کے درمیان۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اس نعمت کبریٰ کے سبب تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، بس اس نے بچا لیا تمہیں اس سے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں ظاہر فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس آیہ مقدسہ میں سب سے بڑی نعمت جس کے سبب ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی توفیق نصیب ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ آپس میں دشمن تھے، جہالت میں گرے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، آپس میں کئی سالوں تک لڑائیاں جاری رہتی، حتیٰ کہ اوس اور خزرج قبیلہ ایسا تھا 120 سال تک اس قبیلے کے درمیان لڑائی ہوتی رہی۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر انہیں اپنی تعلیمات سے آراستہ کیا، اللہ کی الوہیت کی طرف راغب کیا اور انہیں ان جہالتوں سے نکالا اور آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا وسیلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، جس کے سبب ہم جہنم سے بچ کر
جنت کی طرف جانے میں کامیاب ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، صاحب مشکات نے اس کو صفحہ نمبر 27 پہ نقل کیا ہے۔ بخاری شریف کے حوالے سے یہ حدیث پاک بڑی واضح ہے۔ جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چند فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، وَهُوَ نَائِمٌ، حضور آرام فرما رہے تھے۔ فَقَالُوا إِنَّا لِصَاحِبِكُمْ مَثَلًا فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ تمہارے اس صاحب کی ایک مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ قال بعضهم انه نائم، ان میں سے بعض کہنے لگے یہ تو سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور ہم بیان کریں گے تو انہیں کیا خبر کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ قال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان، بعض فرشتے کہنے لگے بے شک یہ ایسا صاحب ہے جس کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا رہتا ہے۔ آنکھ بند بھی ہو تو یہ تمہاری باتوں کو سنے گا، دیکھے گا، سمجھے گا، لہٰذا تم اس کے لیے اس کی مثال کو بیان کرو۔ یہ فرشتے آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں۔ تو جب فرشتے نے کہا کہ اس کی آنکھ بند بھی ہو تو دل جاگتا رہتا ہے، اور یہ اپنی امت کے احوال میں مستغرق رہتا ہے اور اپنی امت کے احوال کو جانتا ہے۔ بین السطور لکھا ہے کہ فیدرک البیان، بے شک اس کی آنکھیں بند ہیں، تم بات کرو یہ بیان کا ادراک رکھتا ہے، یعنی تمہارے بیان کو سمجھ لے گا۔ فَقَالُوا مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَا دَارًا، انہوں نے کہا اس کی مثال ایک ایسے آدمی کی مثال کی طرح ہے جس نے کوئی گھر بنایا، وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبًا، اور اس گھر میں دسترخوان سجا دیا، وَبَعَثَ دَاعِيًا، اور ایک بلانے والے کو بھیجا کہ میرے گھر میں کھانا تیار ہے، جاؤ لوگوں کو بلا کر لاؤ کہ وہ دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا تناول فرما لیں۔ تو فمن اجاب الداعی دخل الدار واکل من المأدبۃ، جس نے تو اس بلانے والے کی بات کو مان لیا وہ گھر میں بھی داخل ہو جائے گا اور کھانا بھی کھا لے گا۔ اور من لم یجب الداعی لم يدخل الدار ولم یأکل من المأدبۃ، جس نے اس بلانے والے کی دعوت کو قبول نہ کیا، نہ وہ گھر میں داخل ہو سکتا ہے، نہ وہ کھانا کھا سکتا ہے۔ یہ حضور مثال، وہ فرشتے مثال دے رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ فَقَالُوا أَوِّلُوهَا لَهُ يَفْقَهَا، کہنے لگے اس کی ذرا تعویل بیان کرو، اس کی وضاحت کر دو تاکہ یہ سمجھ لیں۔ پھر فرشتہ کہتا ہے وقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان، ایک فرشتہ کہتا ہے یہ تو سوئے ہوئے ہیں،
دوسرا کہتا ہے آنکھیں بند ہیں لیکن دل ان کا اپنی امت کے ساتھ لگا ہوا ہے اور یہ ادراک کر رہے ہیں، اور جو بھی کرو گے تمہارے بیان کو سمجھیں گے۔ تو وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، فرمایا الدار الجنت، گھر سے مراد جنت ہے، بنانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ نے جنت کو بنایا اور اس میں نعمتوں کو رکھ دیا، والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دائی جو ہیں اللہ کے پیغام رساں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ نے جنت بنائی، نعمتوں کو سجایا، محمد مصطفیٰ کو اس کائنات میں بھیجا تاکہ لوگوں کو اس جنت کی طرف، اس میرے دین کی طرف، میری الوہیت کی طرف بلا کر لاؤ۔ تو میرے مصطفیٰ اس کائنات میں لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے کے لیے تشریف لائے۔ ومن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصا محمدا فقد عصى اللہ۔ تو لوگوں، جس نے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کر لی سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے نا، اور جس نے آپ کی نافرمانی کی سمجھو اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو کتنا واضح پیغام ہے کہ جہنم سے چھٹکارا اگر ملا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی نسبت سے ملا ہے، سرکار کے وسیلہ سے ملا ہے۔ اللہ نے جب جنت بنا دی تو اب جنت کی طرف بلانے والا تمہیں کون ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے کے اوپر کھڑے تھے، میرے مصطفیٰ کریم نے آ کر تمہیں اپنے اخلاق کریمہ سے آگاہ کیا اور ان گٹا ٹوپ تاریکیوں سے نکالا اور نور ایمان سے مزین کر کے تمہیں جہنم نہیں بلکہ جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہنم سے بچانے کا سب سے بڑا سبب جو ہے اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کی ذات کو بھیجا ہے۔ اور آگے بڑا واضح جملہ ہے محمد فرق بین الناس، نیچے لکھا ہے بین المومن والکافر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ ذات مصطفیٰ ہی تو ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی ایمان والا ہے یا ایمان والا نہیں ہے نا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو محمد مصطفیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ جب یہ پیغام رسا اللہ کے ہیں اور اللہ نے انہیں بھیجا ہے تو پتہ چلا کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، خدا نے تمہیں عظیم وسیلہ دے دیا ہے کہ انہوں نے آ کر تمہیں جہنم سے بچایا اور جنت کا وارث بنا دیا ہے نا، جنت کا وارث بنا۔ دوسری حدیث پاک میں اسی طرح بڑے پیارے الفاظ ہیں، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث پاک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماسالی کا ماسال راجل استوقد نارا، میری مثال اور ایک آدمی کی مثال ایسے ہے، میری مثال ایسے ہے جس طرح کسی آدمی نے آگ کو جلایا، کسی آدمی نے آگ کو جلایا، فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فرمایا جب اس نے آگ کو جلایا تو آگ میں گرنے والے پتنگے جو ہیں وہ دور دور سے دوڑے ہوئے آتے ہیں اور آگ میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ آدمی ہاتھ کے ساتھ انہیں پیچھے ہٹاتا ہے، بھئی آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے۔ جس طرح کسی آدمی نے آگ جلائی ہو تو کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ آتے ہیں تو ان کو پیچھے کرتا ہے، بھئی پیچھے ہٹ جاؤ، آگے آگ جل رہی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ وَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا،
وہ ان کو روکتا ہے لیکن وہ پتنگے اس پر غالب آ جاتے ہیں اور آگ میں جلتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہے، اللہ نے جہنم کو بنایا، جہنم کی آگ کو بھڑکایا اور اس میں لوگ گرنا شروع ہوئے، اللہ نے مجھے بھیجا اس کائنات میں، انا آخذم بحجزکم عن النار ہلم عن النار، میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے کھینچتا ہوں، بچو جہنم سے، بچو جہنم سے، میری اطاعت کر لو۔ تو جو میری اطاعت کر لیتا ہے اللہ اس کو جہنم سے بچا لیتا ہے، جو میری اطاعت نہیں کرتا وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ اتنی پیاری مثال ہے، خدا کی قسم اگر اس پہ غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کائنات میں ہمارے لیے اگر کوئی وسیلہ ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ خدائے رب ذوالجلال کو کون جانتا تھا، کون پہچانتا تھا؟ اپنی ربوبیت کے اظہار کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، اور پھر جنت اور جہنم کو بنا کر اس میں فرق کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کو بنا دیا۔ میں ان کی اطاعت کرو گے تو جنت کے وارث بن جاؤ گے، ان کی نافرمانی کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ محمد فرق بین الناس، محمد مصطفیٰ لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے۔ کتنا پیارا جملہ ہے، حدیث پاک کو سمجھ آ جائے اگر صحیح تو پھر بندے کے رونگٹے کیا، بندے کے عشق کو جلا ملتی ہے۔ اور پھر بخاری شریف تو شاہ صاحب کہتے تھے نا، بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی انہیں بخاری۔ سرکار کے عشق کے بغیر کوئی کتاب ہی نہیں آتی۔ اور آپ یہ دل میں خیال کر لیں، باپ سے کسی بات میں جھگڑا ہو جائے نا تو بیٹا ہر جگہ بیٹھ کر اس کا گلہ کرتا ہے۔ اگر باپ سے محبت ہو تو بیٹا کبھی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا۔ دوست ہوتے ہیں، جب آپس میں محبت ہوتی ہے تو اس کی بات کوئی کرتا ہے تو برداشت ایک دوسرے سے نہیں کرتے کہ میرے دوست کی تو بات کر رہا ہے، لیکن جب تھوڑی سی بات پہ جدا ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ یہ اس کا گلہ کر رہا ہے میرے سامنے۔ بھائیو، بلا مثال و تشبیہ اگر حضور کی محبت دل میں ہوتی ہے تو سرکار کی کسی بات جو آپ کے بارے میں لوگ کرتے ہیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے بعد از خدا بزرگ تو، قصہ مختصر، وہ اسی بات پہ اس کو ختم کر دیتے ہیں کہ خدا کے بعد اگر ہستی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، ما اجمالہ کا، ما احسنہ کا، ما اکمالہ کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، محبوب تیری تو ذات کتھے، کہاں اور میں کہاں؟ محمد فرق بین الناس۔ اور یہ کتنا پیارا جملہ، انا آخذ بحجزکم، میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں بچاتا ہوں، کمر سے پکڑ کر تمہیں بچاتا ہوں۔ تو یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جہنم سے بچنے کا وسیلہ ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے کے اوپر کھڑے تھے، خدا نے محمد مصطفیٰ کی عظیم نعمت کو تمہارے لیے بھیجا اور تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔